السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، اس سے پہلے بڑے گناہوں کی علامات آپ کے سامنے بیان کی جاتی رہی ہیں۔ 11 علامتیں ہم نے آپ سے کے سامنے بیان کی ہیں۔ آج ایک اور علامت انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں، اور وہ علامت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے اندر یا سنت صحیحہ میں جس گناہ کی وجہ سے دل پر مہر لگانے کا ذکر ہو وہ بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ یعنی جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے اس کے کرنے والوں پر، تو ایسا گناہ بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے گناہ بتائے گئے ہیں یا ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جیسے کفار و منافقین ہیں۔ کفار و منافقین، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی وہ حق بات سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، صرف کان سے سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا۔ ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے، جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے دلوں پر بھی مہر لگانے کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ ایسے دین سے مرتد ہو جانے والے، جو دین سے مرتد ہو جائے، دین اسلام جیسی عظیم نعمت اور دولت جسے مل جائے، پھر اس نعمت اور دولت کو کھو دے، مرتد ہو جائے، کفر کے اور شرک کے راستے کو اختیار کر لے، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اس طریقے سے نفسانی خواہشات کی تباہ کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پشے پوش ڈالنے والے، اپنے نفس کو معبود بنانے والے، نفس ان کا جو کہتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی مہر لگانے کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ غرور اور گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے، غرور میں آ کر کے حق کا انکار کر دینے والے، اور اللہ کی مخلوقات پر تکبر کرنے والے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ایسے ہی آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے، یعنی ان کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کو ترجیح دیتے آخرت پر، ان کی ساری محنت دنیا کے لیے ہوتی، آخرت کے لیے نہیں ہوتی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا۔ تو کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی مختلف آیتوں میں ان کے دلوں پر مہر لگانے کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ احادیث کے اندر بھی کچھ گناہوں کے کرنے پر مہر لگانے کا ذکر ہے۔ انہی میں سے 3 مرتبہ یا 3 بار لگاتار بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دینے والے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی الجعد الضمری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع اللہ علی قلبه، رواہ ابو داؤد الترمذی والنسائی وابن ماجہ وصححہ الالبانی فی صحیح ابن ماجہ وصحیح الجامع۔ ابو الجعد الضمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جس نے 3 بار جمعہ چھوڑ دیا
तहाउन बिहा, सुस्ती करते हुए, तब अल्लाह अला क़ल्बिही, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। तो इससे मालूम हुआ कि 3 जुमा छोड़ना ये दिल पर मोहर लगाने का सबब होता है। इस तरीके से मेरे बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस आती है जिसमें आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन तरका सलास जुमअ मुतवालियात फ़क़द नबदल इस्लाम वरा ज़हरी, जिसने 3 जुमा लगातार छोड़ दिया उसने इस्लाम को अपने पशे पुष्ट पीछे डाल दिया। 3 मरतबा लगातार जिसने जुमा को छोड़ दिया 3 बार, तो गोया कि उसने इस्लाम को अपने पीछे डाल दिया, यानी इस्लाम की उसने कोई परवाह नहीं की। ऐसा शख्स अगर कोई करता है, ये तरगीब और तरहीब की रवायत है, वहाँ मुनज़रिन ने इसकी सनद को हसन करार दिया। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें मुराद हैं। पहली चीज़ ये कि बिला उज़्र हो, अगर किसी आदमी के पास उज़्र है और उस उज़्र की बिना पर जुमा की नमाज नहीं पढ़ पाता है तो उसके लिए ये वईद नहीं है। जैसे कोई मुसाफिर रहता मान लीजिए और सफ़र में जुमा आ जाता है, कई जुमे आ गए सफ़र में, तो जाहिर बात है शरीयत ही ने मुसाफिर पर जुमा को वाजिब नहीं करार दिया है, लिहाजा ऐसा आदमी कैसे गुनहगार होगा, अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर कैसे मोहर लगाएगा। इसी तरीके से आप देखिए भी लॉकडाउन था, मस्जिदें बंद कर दी गई थी कोरोना की वजह से, तो ऐसी सूरत में लोग घरों में जुमा की बजाय ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे। कई महीने लोगों ने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी, तो ये उज़्र है। उज़्र की बिना पर अगर कोई चीज़ की जाती है तो वो उसके अंदर शामिल नहीं होता। तो ये बात ज़हन में रहे, क्योंकि लॉकडाउन के ज़माने में इस तरह के सवालात आए बार बार और उसकी वजाहत की गई। जब ये हुआ कई जुमा गुजर गया तो लोगों ने इस तरह की हदीसों को लोगों के सामने पेश करना शुरू किया और कहा कि अल्लाह ताला दिल पर मोहर लगा देता है और हमने तो कई जुमा नहीं पढ़ा जा करके मस्जिदों के अंदर, लिहाजा मस्जिदें खोलनी चाहिए। बहरहाल ये जो उस वक्त जवाब दिया गया और बताया गया कि अगर उज़्र है और वो उज़्र शरई है, अल्लाह के यहाँ वो उज़्र मकबूल है, तो इस सूरत में अगर कोई आदमी 2-3 नहीं बल्कि कई लगातार जुमे छोड़ देता है तो वो आदमी इससे मुस्तस्ना है। ऐसे आदमी के लिए वईद नहीं है, क्योंकि उज़्र है उसके पास, हाकिम वक्त की तरफ से बंद कर दिया गया उस बीमारी की वजह से कि लोग इकट्ठा होंगे, बीमारी फैलने का खदशा है, बीमारी फैल सकती है, मौत की तरफ अपने आप को ढकेलने वाली बात थी। इसलिए शरीयत ने यानी जब हाकिम वक्त की तरफ से मना कर दिया गया तो हाकिम वक्त की बात मानना ज़रूरी है और वो सब की फलाह के लिए और सब की जान की हिफाजत के लिए इस तरह का फ़ैसला किया गया। तो बहरहाल अगर उज़्र हो तो उज़्र होने की वजह से ये वईद उसके लिए नहीं होती। और ख़ुद हदीस के अंदर बयान कर किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तरकल जुमअत सलासन मिन गैर ज़रूरा तब अल्लाह अला क़ल्बी, बग़ैर ज़रूरत के बग़ैर उज़्र के अगर कोई 3 जुमा छोड़ देता है तब अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगाता है। इब्न माजा की रवायत है ये, और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको हसन करार दिया है। इससे मालूम हुआ कि उज़्र की बिना पर अगर कोई जुमा ना पढ़े 3 लगातार या उससे ज़्यादा, तो ऐसे आदमी के ऊपर कोई यानी कोई वईद नहीं है। आप देखें मुसाफिर है, इस तरीके से आप देखें औरतें हैं, औरतों पर जुमा नहीं फ़र्ज़ है, औरतें जुमा के बदले ज़ोहर पढ़ेंगी, तो क्या उनके दिलों पर मोहर लगा दिया जाता है, जबकि औरतें जुमा नहीं पढ़ती हैं? आम तौर पर ऐसा होता है। तो अगर उज़्र है, शरीयत की नज़र में उज़्र काबिल कबूल है, तो इसी सूरत में मोहर नहीं लगाया जाता, अगरचे 3 या उससे ज़्यादा मरतबा इंसान लगातार छोड़ दे। और दूसरी बात ये कि लगातार हो, अगर कोई आदमी साल भर में 3 जुमा छोड़ देता है या इस तरीके से कई महीने में 3 जुमा छोड़ देता है, लगातार नहीं, इस महीने में 1 जुमा, फिर 2 जुमा के बाद फिर 1 जुमा छोड़ दिया, तो ये भी हदीस ऐसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि लगातार की भी क़ैद लगाएगी हदीसों के अंदर, और एक हदीस दूसरे हदीस की तशरीह करती है, दूसरे हदीस की मानी की वजाहत करती है। लिहाजा दूसरी हदीसों में जहाँ पर यह क़ैद लगाई गई, ये शर्त लगाई गई, वो शर्त मोतबर मानी जाएगी, यानी 3 मरतबा लगातार हो। जैसे कि बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन तरका सलास जुमअन मुतवालियात मिन गैर उज़्रिन तब अल्लाहु अला क़ल्बिही। अब देखिए यहाँ पर दोनों उज़्र बयान कर दिए गए। एक तो ये कि जिसने 3 जुमा लगातार बग़ैर उज़्र के छोड़ा, अल्लाह ताला ने उसके दिल पर मोहर लगा दिया। यानी अगर लगातार नहीं छोड़ता या उज़्र के साथ छोड़ता है
ایسی صورت میں اس کے دل پر مہر نہیں لگتی۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے من ترک الجمعہ ثلاث مرات متوالیات من غیر ضرورت طبع اللہ علی قلبہ، جو 3 مرتبہ لگاتار بغیر کسی عذر اور ضرورت کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ مسند طیالسی کی حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیا، اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا چھوڑنا بلا عذر کے لگاتار 3 مرتبہ بڑا گناہ ہے۔ اس سے جمعہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جمعہ کس قدر شریعت کے اندر اہم عبادت ہے، اور ایک بندے مومن کو کس طریقے سے جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جمعہ کی بڑی فضیلت حدیثوں کے اندر بیان کی گئی۔ ہفتہ واری عید ہے، انسان اس کا اہتمام کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اور جا کر کے 2 رکعت یعنی وہ خطبہ سنتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، 2 رکعت نماز امام کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت انسان وہاں پڑھتا ہے، اور جمعہ سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ہے، اور اگر آدمی کے پاس وقت ہے تو اس سے زیادہ پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا ضروری ہے، اسی لیے اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے وہ لوگ آتے ہیں تو بھی 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کہنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے صرف 2 رکعت ہے۔ اگر آدمی پہلے آ جاتا ہے تو جتنا اس کو اللہ نے مقدر کیا پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ لیکن اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے اور خطبے کے بعد یا خطبے کے دوران کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے لیے صرف 2 رکعت سنت پڑھنے کی اجازت دی گئی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من جاء والامام یخطب فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت کے علاوہ نہ پڑھے، فلا یصلی الا رکعتین، 2 ہی رکعت پڑھیں۔ تو جمعہ کے دن اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے اس وقت انسان اگر مسجد کے اندر آتا ہے تو صرف اس کے لیے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پڑھنا غلط ہے، ہمارے نبی کی معصیت، ہمارے نبی نے اسے منع فرمایا۔ اور جمعہ سے پہلے، خطبے سے پہلے سنت کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے، انسان 2 تو پڑھنا ہے اس کو، 2 پڑھنے کے بعد انسان کو اختیار اگر وقت ہے اس کے پاس تو 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہے۔ لیکن اسے یہ سمجھنا کہ 4 ہی رکعت ہے جمعہ کے دن خطبے سے پہلے، یہ ایسی کوئی حدیث نہیں آتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز کا چھوڑنا لگاتار بغیر کسی عذر کے 3 بار یہ بڑا جرم ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس طریقے سے عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ انہما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبرہ، ان دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ منبر کی سیڑھیوں پر فرما رہے تھے، یعنی کس قدر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ منبر پر یہ بات ہم نے سنی، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِيهِمُ الْجُمَعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اقوام لوگ رک جائیں جمعہ چھوڑنے سے، یا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا چھوڑنا یہ خطرناک جرم ہے اور سنگین جرم ہے، یہ جمعہ کو انسان نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر 3 مرتبہ چھوڑ دیتا ہے یا اس طریقے سے لگاتار بغیر عذر کے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ 1 بار کا چھوڑنا بھی بڑا گناہ ہے، 3 بار کا چھوڑنا اور بڑا گناہ، اس سے مزید اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ جرم پر جرم ہے، یہ کیا ہے؟ جرم پر جرم ہے کہ بغیر عذر کے انسان جمعہ کی نماز چھوڑ دے۔ اگر ایک جمعہ بھی چھوڑتا ہے تو بھی بڑا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ بھی بڑا گناہ۔ لیکن اگر وہ 3 چھوڑ دیتا ہے تو اور بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ لیکن مہر لگانے کے لیے میں بتایا کہ 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ لگاتار ہو اور بغیر عذر کے ہو۔ دل پر مہر لگانے کا مقصد کفر نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ، نہیں، کیونکہ یہ عمل ہے، اسے بہت زیادہ انسان عملی کفر کہہ سکتا ہے، اور عملاً کفر کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا، الا کہ وہ عمل خود شرک اور کفر کا ہو، جیسے غیر اللہ کا سجدہ کرنا، یا اس طریقے سے یعنی یہ عمل ہے سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے اور حرام و ناجائز ہے۔ لیکن عمل کوئی ہے اور انسان اس کو نہیں کرتا تو وہ
کفر عملی ہے وہ، اور عمل کا کفر کہا گیا، اور یہ چھوٹا کفر ہوتا ہے اور اس کے کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے۔ تو مہر لگانے کا مطلب دل پر مہر لگانے کا مطلب کفر نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گئے، اسلام کے دائرے سے نکل گیا، ہرگز نہیں، بلکہ وعید ہے، سخت وعید کہ لوگوں کو اسے ڈرنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے، جمعہ کی پابندی کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اس کا مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی گویا کہ وہ کافر ہو گیا اور اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ یہ وعید ہے جو اللہ رب العالمین نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔